میرے ہونے والے شوہر نے غصے سے میرے بازوؤں کو جھنجھوڑا اور کہنے لگے، میں نے ایسا بھی کون سی بات تمہیں کہہ دی جو تم اتنا شور مچا رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہارے دل میں ہی کوئی چور ہے جو تم ایک ذرا سی بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو۔ تمہارے اس شور شرابے کی وجہ سے ہماری محبت داؤ پر لگ سکتی ہے، لیکن تمہیں اس بات کا کہاں خیال ہے؟ میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے پیچھے دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ خالد کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے خالد سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میری بات سمجھنے کے بجائے الٹا مجھ پر غصہ ہو رہے تھے۔ جو بات انہیں معمولی لگ رہی تھی وہ میرے نزدیک ہرگز بھی معمولی نہیں تھی۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے یہ بات میرے لیے باعث شرمندگی تھی کہ مجھے شادی سے پہلے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا تھا۔ جب پہلی بار مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے ہونے والے شوہر کی اس بات پر کیسے ریئیکٹ کروں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کے چہرے کی سنجیدگی کو محسوس کیا تو گڑبڑ آ گئی اور پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو آج تک اس بارے میں کچھ بھی نہیں سنا۔ میرے ہونے والے شوہر نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تم یہاں سے تعلق ہی کب رکھتی ہو؟ تم تو دوسرے شہر سے آئی ہو، تمہیں یہاں کے طور طریقوں کا کیا معلوم؟ لیکن اب جب تم شادی کرنے کے لیے یہاں آ گئی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے حیرانی سے خالد کو دیکھا جو ہر وقت میری محبت کا دم بھرتا تھا۔ آج وہ کس انداز سے مجھ سے بات کر رہا تھا؟ اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں میرے کردار پہ یقین نہیں ہے جو تم میرے کنوارے پن کے چیک اپ کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو ایک لڑکی کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ شادی سے پہلے اسے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا پڑے؟ میں نے تمہاری خاطر اپنا گھر بار، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑا، یہاں مردان چلی آئی، اور تم مجھ سے شادی سے پہلے اس طرح کی شرط رکھ رہے ہو؟ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں جس مرد کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر یہاں آئی تھی وہ مجھے شادی سے پہلے کنوارے پن کے چیک اپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے جنہیں میں نے غصے میں اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا، لیکن خالد نے تو میرے آنسوؤں کی پرواہ کرنے کے بجائے شدید غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو پھر اس ٹیسٹ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تم پاک دامن ہو تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں ہر عورت کا ہی ایسے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دیکھو حبیبہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا تعلق مردان کے خاص علاقے سے ہے اور یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم اسے اچھا سمجھو یا برا، لیکن ہماری ریت رواج ہے اور میں اسے انحراف نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ہم شادی کے بعد میرے گھر جائیں تو میرے گھر والوں کو پتہ ہو کہ میں نے تمہارا چیک اپ کروایا ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے اور میں سر پکڑ کر کورٹ کے سامنے سنگ مر کی بنچ پر بیٹھ گئی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر اپنا یہاں شہر میں آئی تھی کہ یہاں آتے ہی خالد مجھ سے نکاح کرے گا اور پھر مجھے اپنے گھر لے جائے گا، لیکن اس کی اس طویل اور عجیب و غریب بات نے تو میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ بہت مسافت نے جیسے ہی مجھے بحال کر رکھا تھا اور اب خالد کی باتیں میرے لیے ایک آزمائش بن گئی تھیں۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کے نزدیک اس قدر ناقابل بھروسہ ہوں گی کہ وہ پہلے مجھ سے اس طرح کے چیک اپ کی بات کرے گا۔ میرا دل ہرگز بھی راضی نہیں تھا۔ میں پاک دامن تھی، مجھے ایسے کسی چیک اپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے غصے میں اپنا سامان اٹھایا اور خالد سے کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو بغیر کسی چیک اپ کے ہی کرو گے۔ میں اپنا سامان کاندھے پہ لٹکا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ خالد نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہنے لگا، کہاں جاؤ گی؟ اپنے گھر والوں کو تو تم لکھ کر آئی ہو کہ تم بھاگ کر شادی کرنے جا رہی ہو۔ کیا تم واپس جا کر اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کر سکتی ہو؟ مجھے بھول سکتی ہو؟ کیا ہماری محبت کو اپنے دل سے کھرچ کر پھینک سکتی ہو؟ نہیں نا؟ ذرا سی سمجھداری کا مظاہرہ کرو گی تو نہ صرف ہماری شادی ہو جائے گی بلکہ میرے گھر والے بھی تمہیں خوشی سے قبول کر لیں گے۔
اس کے بعد ہم تمہارے شہر جا کر تمہارے ماں باپ کو بھی راضی کر لیں گے۔ خالد مجھے مستقبل کے سہانے سپنے دکھا رہا تھا۔ میرے اٹھتے قدم رک گئے اور میں نے پلٹ کر ایک نظر خالد پر ڈالی اور پوچھا، کیا واقعی یہ کرنا بہت ضروری ہے؟ میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کیا تم مجھ پر ایسے ہی اعتبار نہیں کر سکتے؟ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، جبھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میری بات پر خالد دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، بات میرے اعتبار کی نہیں ہے، بات میرے گھر اور خاندان کی ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک شریف اور عزت دار لڑکی سے شادی کی ہے، ورنہ شاید ساری زندگی وہ مجھے اس بات پر طعنہ دیں گے کہ میں نے پتہ نہیں کیسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کچھ سوچ کر میں واپس مڑی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر خالد کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس ٹیسٹ کے لیے بار بار انکار کرتی تو کہیں ان کے دل میں میرے کردار کو لے کر واقعی ہی شک و شبہات پیدا نہ ہو جاتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی بات مان لوں گی۔ واقعی ایک ٹیسٹ کی تو بات تھی، اگر میں انا کا مسئلہ نہ بناتی تو ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آتی۔ میں نے تھکے ہارے لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ سب میں صرف تمہاری محبت میں کر رہی ہوں۔ خالد نے محبت سے میرے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہنے لگا، بس ایک بار میری بات مان لو، پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دوں گا۔ آخر تم میرے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر یہاں میرے شہر آئی ہو، میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اپنے خاندان والوں سے تمہاری بہت عزت کرواؤں گا، ہم اور ہمارے بچے بہت خوش رہیں گے۔ خالد کے جملوں نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ خالد میرے ہاتھ تھام کر پارکنگ کی طرف بیٹھ گیا۔ میں تو ریلوے اسٹیشن سے سیدھا کوٹ آئی تھی۔ سامان کے نام پر بس ایک شولڈر بیگ ہی میرے پاس تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے پہلے میں خالد کے ساتھ یہاں وہاں کوئی بھی وقت گزاروں، اسی لیے پہلے ہمارا نکاح کا ارادہ تھا۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد خالد نے مجھے اس رسم کے بارے میں بتایا تھا جسے سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، لیکن بالآخر اس کی محبت کے آگے میں ہار گئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی تھی۔ ویسے بھی میں واپس اپنے گھر نہیں لوٹنا چاہتی تھی، مجھے اپنے چچا کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں خالد کو چھوڑ کر واپس جاتی تو یقیناً میرے گھر والے فوراً میری اور اس کی شادی کروا دیتے۔ یہی سوچ کر میں نے خالد کی بات ماننے میں بہتری سمجھی تھی۔ خالد کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر دروازہ کھول کر بٹھایا اور کہنے لگا، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، پھر ہم واپس کوٹ آ جائیں گے اور جلد سے جلد نکاح کریں گے۔ میں تمہارے بغیر ایک پل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سامنے بل کھاتی سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا انداز ہمیشہ سے ہی اس قدر محبت کرنے والا ہوتا کہ میں اس کے آگے ہار سی جاتی۔ ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے خالد سے پوچھا کہ کیا ہم چیک اپ کے لیے کسی بڑے ہسپتال جائیں گے؟ میری بات پر اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہاں چیک اپ کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہمیں کسی بڑے ہسپتال میں نہیں جانا ہوگا۔ اب زیادہ سوال جواب نہ کرو، جب چیک اپ کی باری آئے گی تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات پر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے کسی بڑے اسپتال لے جائے گا، کسی گائناکالوجسٹ سے میرا چیک اپ کروائے گا، رپورٹ بنوا لے گا، لیکن وہ تو پتہ نہیں کس طریقے کار کی بات کر رہا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں زیادہ سوال جواب کروں گی تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی، لیکن اندر ہی اندر کہیں مجھے بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح سے چیک اپ ہونا تھا اور رپورٹ کب ملنی تھی۔ آج سے پہلے تو خالد نے کبھی اس بارے میں ذکر بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے میں کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں خالد مجھے چیک اپ کے لیے لایا تھا، اور وہاں پہنچ کر جس انداز میں میرا چیک اپ ہوا، میری چیخیں آسمان کو چھونے لگیں، کیونکہ میرا چیک اپ، میں اور خالد تقریباً 8 مہینوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ خالد ہمارے شہر نوکری کی خاطر آیا ہوا تھا، میں بھی اسی کمپنی میں نوکری کرتی تھی، اور وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا
اور بڑھتے بڑھتے یہ محبت ایسی پروان چڑھی کہ ہم دونوں کو یہی لگنے لگا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے خالد سے کئی دفعہ کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیج دے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ جب وہ مردان جائے گا تو اپنے ماں باپ کو راضی کرے گا اور پھر رشتہ لے کر آئے گا۔ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو جاتی، لیکن پانی اس وقت سر سے گزرا جب میرے ماں باپ مجھے بتائے بغیر میرا رشتہ میرے چچا کے بیٹے سے طے کر چکے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو خالد کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن ہمارے یہاں پسند کی شادی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میں اکلوتی بیٹی تھی اور میرے ماں باپ مجھ پر کافی سختی کرتے تھے، اسی لیے میں خوف کی وجہ سے خاموش رہی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میرے چچا زاد بھائی سے شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی تھی، اور اگلے ہی دن جب میں نوکری پر خالد سے ملی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اگر اس نے اب بھی رشتہ نہیں بھیجا تو میرے گھر والے میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے کر دیں گے۔ خالد کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، میں مردان جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہوں۔ وہ اگلے ہی دن چھٹی لے کر چلا گیا، اور مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میری خاطر وہ کم از کم اپنے ماں باپ کو تو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسرے دن ہی خالد کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ میری شادی خاندان میں ہی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا، کہنے لگا حبیبہ تم سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلی آؤ، تمہارے آتے ہی ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور اس کے بعد سب کو یہ شادی قبول کرنی ہوگی۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو کبھی اپنے شہر سے باہر بھی نہیں نکلی، میں مردان کیسے آؤں گی اور پھر گھر والوں سے چھپ کر شادی؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے خالد کی ایسی آواز آئی جیسے وہ رو رہا ہو، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی رو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا حبیبہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، بس تھوڑی سی ہمت دکھاؤ اور یہاں چلی آؤ، تمہارے آتے ہی ہم کورٹ میرج کریں گے اور پھر دیکھنا سب لوگ خود ہی مان جائیں گے۔ میں تمہیں یہاں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ نکاح کے فوراً بعد پہلے ہم میرے گھر جائیں اور میرے ماں باپ راضی ہو جائیں، پھر ہم تمہارے ماں باپ کو منائیں گے۔ وہ مجھ سے التجا کر رہا تھا اور میں اس کے بھیگتے لہجے کے آگے ہارتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے فیصلے کے لیے کچھ وقت مانگا اور سارا دن بے چینی سے گزار دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ شام کے وقت میرے چچا اور چچی میری چوڑیوں اور جوڑے کا ناپ لینے کے لیے آئے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کرنے کے بجائے مردان چلی جاؤں گی۔ میں نے خالد کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ بے انتہا خوش ہوا۔ اسی نے آن لائن میری ٹکٹ بک کروائی۔ میں نے ایک چھوٹا سا خط اپنے ماں باپ کے نام پر چھوڑا، جس پر میں نے صاف لکھ دیا تھا کہ میں چچا کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی پسند سے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور شادی کے بعد واپس لوٹ آؤں گی۔ اگر میرے اور میرے ماں باپ کے درمیان دوستی کا رشتہ ہوتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی، لیکن وہ دونوں ہی میرے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آتے تھے۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھ پر شیر کی نگاہ رکھی ہوئی تھی، اور اسی بات نے مجھے باغی بنایا ہوا تھا۔ میں نے خط میں بھی انہیں خالد کے حوالے سے کوئی بات نہیں بتائی تھی، نہ ہی یہ لکھا تھا کہ میں مردان جا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی سے پہلے ہی پکڑی جاؤں اور وہ زور زبردستی سے اپنی مرضی سے میری شادی کروا دیں۔ محبت انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ اسے ماں باپ کی محبت اور ان کی عمر بھر کی ریاضت بھی دکھائی نہیں دیتی، اور میں بھی خالد کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ بھول ہی گئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے جینے کا واحد سہارا ہوں۔ رات کی تاریکی میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ کاندھے پہ لٹکایا اور خاموشی سے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ گئی۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی، وہ مجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کریں گے۔ اس وقت تو بس میرے سر پر خالد کی محبت کا بھوت سوار تھا، اور میں سیدھی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ ریل گاڑی میں سوار ہونے کے بعد ایک طویل مسافت کا آغاز ہوا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جا کر میں اپنی منزل پر پہنچی تھی۔ تقریباً ایک دن گزر چکا تھا اور تھکن سے میری بری حالت تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور مستقبل کو لے کر اندیشے بھی۔
लेकिन खालिद की मोहब्बत उन सब पर हावी थी। मैंने खालिद से सीधे निकाह की बात की थी और उसे कहा था कि मैं सीधे कोर्ट ही पहुंचूंगी। इसलिए रेलवे स्टेशन पर उतरकर मैंने एक रिक्शा लिया और कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट के बाहर खालिद पहले से ही मेरा मुंतज़िर था और बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने उससे पहली बात ही यही की कि हम निकाह कर लेते हैं। मेरे नज़दीक निकाह की बहुत अहमियत थी, लेकिन फिर खालिद ने जो बात बताई वो सुनकर मैं परेशान हो गई और मेरे कुंवारेपन का चेकअप करवाना चाहता था, क्योंकि उसके ख़ानदान वाले उस रिपोर्ट के बगैर हमारी शादी को शायद कबूल ना करते। पहले तो इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने इनकार किया, लेकिन फिर ये सोच कर हामी भर ली कि शायद इसी रिपोर्ट पर मेरा और खालिद का मुस्तकबिल टिका हुआ है, वरना सारी ज़िंदगी उसके घर वाले मुझे इज्जत ना देते। बिना निकाह किए ही मैं और खालिद गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ रवाना हो गए। मैं नहीं जानती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और कई घंटों के सफ़र के बाद खालिद मुझे एक छोटे से इलाके में ले आया था। ये एक छोटा सा क्लिनिक था जिसके आगे खालिद ने अपनी गाड़ी रोकी थी। मैं हैरत से उस क्लिनिक को देख रही थी। मैंने परेशानी से खालिद से पूछा कि तुमने सारे अस्पताल छोड़ दिए, अब इस छोटे से क्लिनिक पर क्यों आए हो? यहाँ तो पता नहीं डॉक्टर भी ठीक होगी या नहीं। कहने लगा कि यहाँ की डॉक्टर हमारे ख़ानदान की सारी औरतों का चेकअप करती है और इसकी हर बात पर मेरी माँ को पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि ये बाद में भी गवाही दे सके। मैं एक दफ़ा फिर खामोश हो गई, क्योंकि खालिद हर बात मुझसे बेहतर जानता था। वो मुझे उस क्लिनिक के अंदर ले गया। अजीब बदबू सी उठ रही थी। छोटे छोटे से कमरे थे। एक अंदर कमरे में कपार करके हम जब पहुँचे तो वहाँ एक मेल नर्स मौजूद था। खालिद को देख के मैं मुस्कुराया और कहने लगा कि डॉक्टर तो अभी आई नहीं, आप उन्हें यहाँ लिटा दें। मुझे बहुत खौफ सा महसूस होने लगा। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर कब तक आएंगी? वो कहने लगा आ जाएंगी बस कुछ ही देर में, आप सुकून से लेट जाएं। मैं वहाँ पड़े बिस्तर पर लेट गई। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। पता नहीं किस किस्म का टेस्ट होना था। बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा जिस अंदाज में चेकअप किया गया, मेरी चीखें आसमान को छूने लगीं, लेकिन शायद यहाँ मेरी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे पूरी तरह बरहना कर दिया गया था और मेरे जिस्म के हर एक हिस्से को नोचा गया था। 3 घंटे के बाद जब मुझे छोड़ा गया तो मेरे जिस्म में जान बाकी नहीं बची थी। उस छोटे से कमरे में चेकअप के नाम पर मुझ पर जो जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। खालिद और उस मेल नर्स ने मिलकर मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था और मैं चीखती चिल्लाती रह गई थी। कोई मुझे बचाने नहीं आया था और चेकअप के नाम पर उन दोनों ने मुझे पूरी तरह पामाल कर दिया। मैं पाक दामन आई थी, लेकिन दागदार होकर यहाँ से निकलने वाली थी। वो लड़का खालिद का दोस्त था और मुझे यहाँ सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया था। वैसे तो मैं खालिद को तन्हाई भी मुयस्सर न आती, क्योंकि वो जब भी अकेले में मिलने की बात करता तो मैं उससे पहले निकाह की शर्त रख देती। इसलिए उसने एक झूठा ड्रामा रचाया और मुझे निकाह का लालच देकर यहाँ बुलाया। उसके लिए यहाँ अपना मकसद पूरा करना ज़्यादा आसान था। कुंवारेपन के चेकअप के नाम पर वो मुझे अपने दोस्त के इस छोटे से क्लिनिक में ले आया। मैं भी इतनी बेवकूफ़ थी कि उसके झांसे में आ गई और अपना आप लुटाने के लिए उसके साथ यहाँ चली आई। 3 घंटे बाद मैं अपने नीम बरहना वजूद को लेकर बिस्तर से उठी और जैसे तैसे अपने आप को ढांकने की कोशिश की। खालिद मेरे सामने ही खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ फतह कर लिया हो। मुझे उठता देख के वो कहने लगा, अपना सामान उठाओ, मैं वापस तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ आता हूँ, अब अपने शहर वापस चली जाओ। यकीनन अब तो तुम्हारे अंदर की आग बुझ चुकी होगी। जाओ अपने चचा के बेटे से शादी करो। तुम्हारे कुंवारेपन का मैंने खुद चेकअप किया है, तुम तो वाकई कुंवारी आई थी। खालिद की बात पर मैंने गुस्से में उसके चेहरे पर थूक दिया और कहा, मैंने तुम जैसा घटिया मर्द आज तक नहीं देखा। मोहब्बत और निकाह के नाम पर तुमने कैसा घिनौना खेल खेला है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी।
میری حرکت پہ خالد کو تحش آ گیا اور وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا دوست نرس بھی پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا تھا۔ میں اس کلینک پر اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کم از کم ایک عزت دار لڑکی اتنی آسانی سے نہیں کر پاتی، کیونکہ اب تو میں اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ اس لیے میں وہاں سے سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچی اور خالد کے خلاف FIR درج کروا دی۔ میں نے اس کلینک کا پتہ بھی لکھوا دیا جہاں میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی، کارروائی ہوئی اور خالد کا دوست پکڑا گیا۔ جلدی اس نے خالد کے ٹھکانے کا راز بھی اگل دیا اور وہ بھی گرفت میں آ گیا۔ مجھے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور چیک اپ کے لیے بھجوایا گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان دونوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان دونوں پر مقدمہ چل رہا ہے، جلد ہی انہیں سزا مل جائے گی۔ میں پولیس والوں کی اجازت سے واپس اپنے شہر چلی آئی ہوں، لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ میرے ماں باپ نے بہت حقارت سے میری طرف دیکھا، کیونکہ یہ بات منظر عام پر آ گئی تھی کہ کس طرح دو لوگوں نے مجھے جھانسے سے مردان بلا کر میری عزت لوٹی ہے۔ میڈیا پر ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا، ہر کوئی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، چچا چچی نے ہم سے تعلق بھی ختم کر لیا تھا۔ میرے ماں باپ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے، اور یہ سب کچھ خالد کی اس چھوٹی کی محبت کی وجہ سے ہوا جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری کوئی بہن دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے جو میں کر چکی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔